بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو آج اسلام آباد میں جب وہ اپنی اہلیہ کو لینے کے لیے ان کے اسکول کے باہر موجود تھے، نامعلوم افراد ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کی جو سوشل میڈیا پر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی وائرل ہے۔ ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں، دنیا بھر کے جو صحافت سے وابستہ ادارے ہیں ان میں تشویش پائی جاتی ہے، اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ معلوم کیا جا رہا ہے کہ آخر مطیع اللہ جان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو کس مقدمے میں حراست میں لیا گیا ہے، تو کس شعبے میں، اور اگر انہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے تو پھر وہ معاملہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی جو صحافی برادری ہے انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے۔ مطیع اللہ جان سوشل میڈیا کے اوپر حکومت پر تنقید کے حوالے سے اور اپنے خیالات کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے ہیں اور خاصے فعال ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 گاڑیوں میں سوار افراد آئے اور مطیع اللہ جان صاحب نے حراست میں لیے جانے سے قبل یا اغوا ہونے سے قبل مزاحمت بھی کی۔ انہوں نے اپنا موبائل فون پھینکا، جسے بعد میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جو سامنے اسکول تھا وہاں سے بعض افراد آئے ہیں اور پولیس اہلکار ان کے ساتھ تھے، وہ موبائل فون بھی اپنی تحویل میں لے کے چلے گئے ہیں۔ حکام جو ہے وہ ابھی تک یہ بتانے سے گریزاں ہیں کہ آخر مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ اگر حراست میں ہیں تو وہ کس کی حراست میں ہے۔ تاہم یہ ایک قابل تشویش معاملہ ہے جس کی بازگشت آج ملک بھر میں اور ملک سے باہر جو صحافتی حلقے ہیں ان میں سنائی دی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ وہ ہے ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کے حوالے سے، اور اس معاملے پر بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط تحریر کیا ہے اور چیئرمین نیب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جو رکن قومی اسمبلی ہیں شادہ فاطمہ، انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں اپنا ایک سوال جمع کروایا ہے اور اس معاملے کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ شبر زیدی صاحب نے اپنا جو ٹینیور ہے جس کے حوالے سے جو اپنا لیٹر ہے اس میں جو سوال ہے اس میں شادہ فاطمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ مئی 2019 سے اپریل 2020 کے دوران جو سابق چیئرمین ہیں شبر زیدی صاحب، انہوں نے 16 ارب روپے کے آؤٹ آف ٹرن ٹیکس ریفنڈ کیے ہیں، اور مبینہ طور پر جو الزام عائد کیا جا رہا ہے شبر زیدی صاحب پر یا سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ان کے سابقہ کلائنٹ تو نہیں ہیں جنہیں فائدہ پہنچایا گیا۔ یہ 16 ارب روپے کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس سوال میں بھی موجود ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیٹر میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق اینگرو کو 2 ارب روپے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کو 1.5 ارب روپے، حبیب بینک لمیٹڈ کو 10 ارب روپے جو کہ انیشلی ایک بانڈ کی شکل میں تھے جسے بعد میں انکیش کرا لیا گیا، ایم سی بی کو 1.5 بلین، اور ڈی جی خان جو سیمنٹ ہے اس کو 500 ملین، اور میپل لیف جو ہے اس کو 700 ملین جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنا خط تحریر کیا ہے اور جس میں یہ حوالہ دیا گیا ہے شادہ فاطمہ کے اس سوال کا جو قومی اسمبلی میں جمع کیا ہے، اور جس میں انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ یہ جن لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن ٹیکس ریفنڈ دیے گئے ہیں ان کا ماضی میں کبھی بھی تعلق جو ہے وہ شبر زیدی کے حوالے سے رہا ہے، اور شبر زیدی کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے۔ بعض میڈیا جو رپورٹس ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ریلیٹڈ بزنس ہے اور یہ جو ڈیولپرز ہیں ان کو بھی 500 ارب روپے کا ٹیکنیکل فائدہ جو ہے وہ شبر زیدی صاحب نے پہنچایا ہے۔ شبر زیدی صاحب جو خاصی اچھی شہرت کے حامل ایک شخص ہیں، جنہیں ایف بی آر کا چیئرمین بڑے مان کے ساتھ عمران خان صاحب نے لگایا تھا اور کہا تھا کہ میں اب شبر زیدی کے ساتھ مل کر یہ ٹیکس ریفارم کریں گے، مگر وہ ٹیکس ریفارم تو ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن شبر زیدی اپنا عہدہ ابتدائی طور پر بوجہ بیماری رخصت لے کر گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر شبر زیدی صاحب کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ کر دی گئی، اور پھر جن کو ریپلیس کیا گیا ان کو بھی ریپلیس کر دیا گیا۔ یہ بہت سارا معاملہ ہے، لیکن شبر زیدی کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اب اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ 16 ارب روپے کے آؤٹ آف ٹرن اگر ٹیکس ریٹرن دیے گئے ہیں تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو خواجہ سعد رفیق کے اس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، نیب کے حوالے سے کہا کہ نیب نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں، مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال ہوا، امتیازی رویے کے باعث نیب نے اپنا تشخص متاثر کیا، اور اس فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب سیاسی لائن کے جو دوسری طرف افراد ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ بہت ہی
اہم نوعیت کے ریمارکس ہیں. ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے کے حوالے سے آج جو سماعت تھی اس کے اندر چیف جسٹس نے این ڈی ایم اے کی جو رپورٹ ہے اس پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا. کہا کہ 3 بار سوال پوچھنے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کو صحیح جواب نہیں دیے گئے. یہاں تک کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ہم وزیر اعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ سارا این ڈی ایم اے فارغ کر دیں. جو جواب این ڈی ایم اے کی جانب سے دیا گیا اس میں بہت ساری ایسی چیز تھیں جس پر سپریم کورٹ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں. یعنی کہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کیش کی مد میں ادا کی گئی ہے. پھر الحفیظ نامی کمپنی کی جو مشین کی درآمد ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. ساتھ ساتھ جو ادویات امپورٹ کی گئی ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. اور اب این ڈی ایم اے جو ہے وہ اپنی رپورٹ دوبارہ جمع کرائے گا. سپریم کورٹ کس حد تک مطمئن ہوتی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ آنے والی سماعت پر ہوگا. ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عاجز دھامرا صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی، اور کیسر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی بزنس اینڈ کامرس کمیٹی کے جو سربراہ ہے کامرس ونگ کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحبہ، یہ یکے بعد دیگرے جو ہیں یہ پرتیں کھل رہی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ پریشان کن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ یہ اچھی بات ہے اگر جس نے جو کچھ کیا وہ بھگتے پھر؟ شکریہ طارق صاحب. دیکھیے مختصر سا انٹروڈکشن اس بات سے کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک ان کا ہمارا موقف تھا پچھلے 23 سال سے، وہ تھا اکاؤنٹیبلٹی. نہ روٹی کپڑا مکان تھا، نہ فلانا بچاؤ تحریک، ووٹ کو عزت و تحریک، نہیں. ہماری ایک چیز تھی، وہ تھی اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، یا جو باتیں پی ٹی آئی کے ایڈوائزرز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ہمارے سپورٹرز، ہمارے کنسٹیٹوئنٹس اگر وہ غلط کام کریں گے، جس طرح ماڈل ٹاؤن کیس میں ہوا تھا آپ کو پتا ہے، جس طرح کے سندھ میں ہوتا رہا ہے، اب یہ عزیر بلوچ کی رپورٹوں پہ 1000 ڈسکشنز ہوئی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یا ہمارے بعد بھی. اگر ہمارا بندہ کوئی پکڑا جائے، کوئی پروو ہو کے غلط کام کر رہا ہے اور اس کو ہم کور دے دیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس کے بعد کیا کیا ہوا تھا. لوگوں کو فلموں کی آفر ہوئی تھی، لوگ ایمبیسڈر بن گئے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا، ان میں کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. جب ایک ملک میں تبدیلی آتی ہے وہ اسی طرح آتی. تبدیلی پیار سے، نرمی سے، خوشی سے نہیں آتی ہے، وہ ہر طرف دھکا دیتی ہے. جو بندہ غلط ہوگا، جس پارٹی میں ہوگا، اس پہ اس کا اثر آئے گا، اس پہ کتنے ایکس گرے گا. تو آپ نے جتنے باتیں اٹھائی ہیں، اگر ان میں کوئی صداقت ہے، عدالتوں کے پاس لوگ جائیں، عدالتوں میں فیصلہ ہو. کل سپریم کورٹ نے کر دیا خواجہ صادر رفیق صاحب کا، کسی نے آپ نے دیکھا کہ اس پہ ہم نے کسی کچھ کہا یا کوئی نکلا ہو یا ہم نے کہہ دو کہ جی سپریم کورٹ بری ہے. اپوزیشن کا انفارچونیٹلی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو نہ بھی بری، سپریم کورٹ بھی بری. جب ان کے حق میں فیصلہ آئے تو سپریم کورٹ بھی اچھی، عدالت بھی اچھی، سارے اچھے. یہ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم عدالت کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ نیب والی بات جو آپ نے کی، خاص کر یہ ہم 2 سال سے کوشش کریں کہ جوائنٹ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ہمارے ساتھ قانون سازی کریں. یہ نیب کے قوانین ہم نے نہیں بنائے، نہ ہمیں پسند ہے، لیکن کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہمارے ساتھ. تو یہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. اور یہ بہت اچھا موو ہے کہ جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی، یہ نہیں ہوتی کہ پی ٹی آئی میں فرشتے یا پیغمبر بیٹھے، یہ کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک. عاجز دھامرا صاحب، شاندانہ صاحبہ تو کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ہم ایک ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. اگر ہماری صفوں میں بھی کوئی برا آدمی ہے یا کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. ہم تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے جس طرح ماضی کی حکومتیں ڈیفینڈ کیا کرتی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی میری بہن نے ایک بات کی، دیکھیں یہ اب چورن ان کا بکنے والا نہیں ہے. اور مجھے تو ترس آتا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹاک شوز میں آتے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی الگ ہے اور ایک دوسری پی ٹی آئی ہے جو پریس کلب کراچی کے سامنے دھرنا دے کے ان کے کارکن بیٹھے ہوئے کہ ہمیں پرانی پی ٹی آئی واپس کر دو. یہ سارے جو نیریٹو تھا اور جس کو بیوقوف بنایا گیا تھا لوگوں کو، اب ایسا ہے نہیں ایکچولی. اور دوسری بات میری بہن کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے صفوں میں بھی، اگر ہماری صفوں میں بھی کوئی کرپٹ آدمی ہوگا تو اس کو ہم باہر نکالیں گے. جناب عالی، ہم تو صفوں کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، جس کی وجہ سے چینی ایکسپورٹ ہوئی، وہ ہے کامرس کے وزیر، اور اس کی منظوری سے چینی ایکسپورٹ ہوئی، جس کی وجہ سے چینی مارکیٹ سے غائب ہوئی، جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی، جس کی اپروول سے پھر ایز اے پرائم منسٹر اسی شخص سے چینی کے اوپر سبسڈی دی گئی. اب وہ سبسڈی حرام قرار دی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے جو کامرس کے وزیر ہیں
ان کو پکڑے آپ. صفوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو ہیڈ آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں. تو کیا کاروائی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی نے خود سے کی ہے یا نیب نے کی ہے یا کوئی دوسرے ادارے نے کاروائی کی ہے؟ میرا تو مطالبہ ہے, آپ سب کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ جو سبسڈی حرام ہوتی تھی اب اس حکومت میں جو حلال ہوئی ہے, اب جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حلال قرار دی ہے انہوں نے کہ 31 دسمبر تک جس کو بھی کانٹریکٹر کو یہاں پر اس انڈسٹری میں آ کے انویسٹ کرنا ہے وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کر دے, یہ سارا چہرہ آپ کا بے نقاب ہو چکا ہے. تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ وہ فیصلے کر رہا ہے آپ کی حکومت کا جو ہیڈ ہے. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں, صفوں کی تو بات, صفوں کو ڈھونڈیں گے تو ہر صف میں اللہ معاف کرے مافیائیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے, جناب عالی ایک ویڈیو تھی جس نے تہلکہ مچایا ہوا تھا, اب اور ویڈیو پڑی ہے. نیب چیئرمین بیچارے کی کیا حیثیت ہے کو آپ کی حکومت کے ہیڈ کو, کامرس منسٹر کو یہ پوچھیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی چینی کی, جس کی وجہ سے شارٹ ہوئی, مہنگی ہوئی, سبسڈی دی گئی. تو جناب عالی چھوڑیے اس بات کو. اب آپ کا جو محاصرہ کرے گی وہ قوم کرے گی. آپ سوشل میڈیا کو دیکھ نہیں سکتے, اور ہمارے ساتھ تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے لوگ اگر لائیو پروگرام میں کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کو میوٹ کیا جاتا ہے. ایک عجیب المیہ یہ شروع ہو چکا ہے. تو آپ کس کس کو خاموش کرائیں گے؟ کون سے سیکٹر کا گلا دبائیں گے؟ اور شبر زیدی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب میں شبر زیدی کے ساتھ مل کے زبردست ریفارمز ایف بی آر کے تھرو لاؤں گا, اور قوم جو ہے وہ لائنوں میں کھڑی ہوگی, ٹیکس دینے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہوگی. اب شبر زیدی کہاں ہے؟ اگر ان کو وہ غلط ہیں تو ان کے لانے والا فرد کون تھا؟ اس کا احساب جب تک نہیں ہوگا یہ حکومت ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بھاشن جو کرپشن کے خلاف آپ دیتے رہے وہ سپریم کورٹ کے ریمارکس آپ پڑھ لیں. ٹھیک دامرا صاحب, آ گیا پوائنٹ. کیسر شیخ صاحب, ایف بی آر کا میں نے آپ کو بتایا کیونکہ سبجیکٹ آپ کا ہے, پھر مراد سعید والا جو بینک والا ہوا تو چلے, لیکن وہ تو کل کی بات ہوگی. شبر زیدی صاحب والا جو آؤٹ آف ٹیکس ریٹرن اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ طارق محمود صاحب بڑے اچھے ٹاپک پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہی چیزیں بجائے کہ اسمبلیوں میں بھی یا آپ کے پروگراموں میں ایک دوسرے پہ الزام تلاشی ہو, بات یہ ہونی چاہیے کہ ملک کیسے آگے بڑھتا ہے اور کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں شمدانہ گلزار کو کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو بھی ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. یہی ہونا چاہیے نا. یہی اب بتائیے جو حالات بن رہے ہیں, آپ نے ایف بی آر کی بات کی, اب ایف بی آر میں جب تک یہ بڑا واضح طور پہ نہیں ہوگا کس نے کس وقت اپلائی کیا, کس کو کیا ریفنڈ ملا, یہ آنا چاہیے نا سب کو, پبلک کو. دیکھنا کیوں نہیں یہ ایکسپوز ہو رہا, یہ ساری چیزیں. میں فائنانس کمیٹی میں بیٹھتا ہوں, وہاں بھی ان سے باتیں کرتے, یہ ہر چیز تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. جب تک یہ جس کو مرضی دے دیں گے, یہ کرپشن ہے اور چلتا ہے 10% 15% اس میں کمیشن چلتی ہے. میرے جیسے بندے کو تو سالوں سال نہیں ملتا, میں نے اپلائی ہی نہیں کرتا, میں ریفنڈ کے مجھے ملنا ہی نہیں. میرے جیسا بندہ جو کہ فائنانس کمیٹی کا چیئرمین رہا اور جس کو 54 سال ہو گئے, ہر چیمبر کے ہم پریزیڈنٹ, مطلب صرف یہ کہ میرے جیسا بندہ تو نہیں لے سکتا کیونکہ وہاں ملتا ہی کچھ نہیں ہے. اور جب تک دیکھیں نا یہ حالت ہے جو کچھ چینی میں ہوا, چینی کی پرائس 53 سے 90 ہو گئی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا. تیل میں سب سے بڑا جو کچھ ہوا ہے نا, میرا کیونکہ پیٹرو کیمیکل کا بزنس ہے طارق صاحب, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں قیمت یہ 40-45 سال کی لویسٹ قیمت تھی کہ برینڈ $15 ہو گیا. ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس وقت ہم زیادہ زیادہ خریداری کرتے تاکہ اسٹوریج کا ایشو تھا کیسا شیخ صاحب؟ اسٹوریج نہیں, ہمارے پاس جتنی اسٹوریج تھی اس سے 65% صرف یہاں دیا گیا نا, بین کر دیا گیا ان دنوں. 15 ہم لوگوں نے جن کا بزنس ہے, ہم نے زیادہ زیادہ را مٹیریل کم ریٹوں پہ لیا. انڈیا کو آپ دیکھ لیں, انڈیا نے کتنا خریدا, چائنا نے کتنا خریدا. انہوں نے تو یعنی اپنا فارورڈ کافی آگے آنے والے سالوں کی انہوں نے ہیج کیا اپنے. تو ہم نے کیا کیا نقصان کا. آج $44 ہے برینڈ, $15 پہ ہم نے نہیں خریدا. بتائیے 200% بڑھ گیا, اربوں ڈالر. اور ہم اس وقت ہم نے دیا بھی نہیں, تیل کو سستا کر کے ڈلیوری نہیں دی. پھر 4 دن پہلے اس کے بعد سے آٹا دے. شبر صاحب تو بڑے شریف سے آدمی, ان کا پرسیپشن یہ چیزوں میں یہ کیا ہے؟ ہم دیکھو نا, میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک کوشچن ہے, وہ تو ایمنسٹی نے بھی پوچھا نا, اس کا جواب آ جانا چاہیے, پتہ لگ جائے گا. ہر چیز واضح طور پہ جب تک کلیئر نہیں ہوگی, اور ہو جائے گی. دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے, اور میں تو آپ کو اپنا مثال دے رہا ہوں, میرا لے لیجیے نا کیس, آج تک مجھے کوئی ریفنڈ مل ہی نہیں سکتا کسی کو ریفنڈ. اور یہاں انڈر دی ٹیبل ہی کام ہوتا ہے. جب تک ہم ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کریں گے اور دوسرے اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے نا, لوگ کیسے ڈاکومنٹیشن کی طرف انہوں نے زور ڈالا. بڑی امپارٹنٹ بات ہے طارق بھائی,
जो मुल्क की इकानमी आगे नहीं बढ़ सकी ना, हम इनको कहते रहे कि पहले आप इदारों को ठीक करें। अब सिर्फ अब ये जो इन्होंने किया, इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कहा कि किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मार्जिन दिया, यही मार्जिन पहले लोगों को तैयार करें, आप जरूर डॉक्यूमेंटेशन करें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से पहले तो आपका सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक जी कैसे शेख साहब, शानदाना बड़ी सारी बातें जमा हो गई आपके लिए, तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर यही सारे सवालात और पॉइंट जो उठाए हैं ये आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कैसर शेख साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना दो बातें हैं, एक बात तो आजिज़ धामरा साहब ने की कि सिलेक्शन ऑफ पीपल जो है अगर वो गलत होगा तो फिर जिम्मेदारी तो उस पर भी होगी जिसने लोगों को सिलेक्ट किया है, और दूसरा ये कि ये इदारों की जो कंस्ट्रक्शन है, ये इदारों की जो ख़राबी है, ये ठीक करना भी तो अब आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि 2 साल से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये मलबा कब तक पीछे पे डलता रहेगा? शुक्रिया तारिक साहब, आप मुझसे ज़्यादा समझदार इन मामलों में, जर्नलिस्ट है, मीडिया पे आप पे नज़र होती है। आप मुझे बता दें कि अगर आप आज घर के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, आप 2 साल में बना सकते हैं सिर्फ एक 4 बेडरूम का घर। आप अगर वो बना सकते तो नया पाकिस्तान भी 2 साल में बन जाएगा, लेकिन अगर आप वो घर 2 साल में नहीं बना सकते तो जवाब आपके सामने है। अच्छा, और फिर मैं आपसे कहूँ कि घर आपने ज़मीन पे नहीं बनाना, वो आपने घड़े में बनाना है। उस घड़े में कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, गंद भी है, पानी भी नहीं है, मट्टी भी नहीं है, और वो एक बर्बादी का गढ़ है, और वहां पे आप एक खूबसूरत कोठी बनाएं। तो जवाब तो बहुत सिंपल है, लेकिन चले, हुकूमत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जवाब देती हूँ। पहले मैं कैसे शेख साहब का अप्रिशिएट करते हुए जवाब दूंगी। वो बिजनेस पर्सन भी हैं, एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो हमेशा पाकिस्तान दोस्त बात करते हैं, और मैं भी उनकी बात से एग्री करूंगी कि जो प्रॉब्लम, हमारी अप्रोच का फर्क हो सकता है लेकिन सोच हमारे दोनों की एक ही है, क्योंकि इस पाकिस्तान को आपने हर तरीके से बेहतर करना है। क्योंकि बात टैक्सेशन पे हो रही है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अगर आपको याद है पिछले साल नेगोशिएशन हो रही थी बिजनेस वालों से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, एनआईसी पे इशू था, डॉक्यूमेंटेशन पे कि जी हमने नहीं देना एनआईसी। मैं उस दिन एक शॉप पे गई, मुझे किसी ने बोला कि मैडम क्रेडिट कार्ड से पैसे मत दें या डेबिट कार्ड से, अगर आप 50,000 की चीज कोई खरीदेंगी तो आप पे टैक्स लग जाएगा। तो मैंने कहा तो ठीक है, पाकिस्तानी मुझे टैक्स देना चाहिए। कहते मैडम छोड़ें, एफबीआर वाले चोर है, अपनी जेबों में डालते। अब ये बात नए पाकिस्तान में तो नहीं थी ना, ये तो शबर साहब भी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थी, मई 2018 की बात है, और मैं उस मीटिंग में थी, मैंने तब पीटीआई ज्वाइन भी नहीं की थी, मैं सुनने गई थी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की थी कि सबसे पहले से एफबीआर को ठीक करना है। तो हम तो उसमें शामिल हैं उनके साथ कि जो बर्बादी इस मुल्क में हुई है इदारों ने की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने बर्बाद की है, पीएमएल ने की है, मुशर्रफ साहब ने की है, जनरल ज़िया ने की है, बर्बादी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, बात जब इन्होंने बात की टैक्स रिफंड्स की, अगर वाकई शब्बर साहब पे पर्सन पे कोई बात हो सकती है, वो मुझे जरा अजीब इसलिए लगती है कि उनके फॉर्मर क्लाइंट्स, वो तो जी हेड थे पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के, जो प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी, सारे लोग उनसे अपने टैक्सेस भरवाते हैं। तो ये कहना कि जी नेस्ले अगर उनसे करवाती रही हो, मसलन में बात करें, ठीक। अच्छा, दूसरी बात जो जरूरी है कि अगर टैक्स रिफंड्स आपके पिछले 5 साल रुके हुए थे, एफबीआर ने आपको पता रोके हुए थे, वो अपने रेवेन्यूज में डार साहब उसको शो करते थे, और वो बंदे चीख रहे बिजनेस वाले, हमारा सर काटने को तैयार है, क्योंकि हम हुकूमत वक्त की जी आप हमारे पैसों पे किस कानून के तहत बैठे हुए हैं, रिफंड्स उनको देने थे। अगर बात है कि एक कंपनी को मिला दूसरे को नहीं मिला, और आउट ऑफ टर्न मिला, और अगर किसी को आउट ऑफ टर्न मिला, उस पर तो सीधा नैब का केस बनता है। लेकिन अगर ये उनकी मिल्कियत थी, कानून के मुताबिक थी, डिस्ट्रीब्यूशन की इशू था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें स्पेकुलेशन करनी चाहिए, इसको आगे देना चाहिए। मैं इस शो में आऊंगी, आप देख लीजिएगा तो क्या अच्छा है, मेरा जरा सेगवे हो जाता है धामरा साहब के सवाल पे। देखिए, धामरा साहब और मैं एक शो में थे कुछ अर्सा पहले, और मैंने उनको एक बात बताई कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट ने एनडीए में फंड किए सिंध हुकूमत के, बल्कि नाराज भी हो गए थे मुझसे इस बात पे कि जी वो गाड़ियां खरीद रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बात सच निकली। 10 दिन बाद खुद से हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि बिल्कुल भी नहीं, ये पैसा टीडी दल के लिए दिया था, परचेस ऑफ कार से नहीं। तो मैं खुश हूँ कि सिंध हुकूमत में किसी ने ये बात की और ये सच साबित हो गई। लेकिन मैं जो सिर्फ धामरा साहब की बात करती हूँ, ठीक है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर गलत फैसला करते हैं, नेचुरली द बक स्टॉप्स एट हिज डोर, ही विल बी आंसरेबल। इलेक्शन हार जाते हैं, पाकिस्तान से हमें कहते कि जाओ पॉलिटिकल आपसी खत्म, वो तो बात की बात है, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ सिंध के 10 साल हुकूमत का आपको बताऊं कि इनका 2 खरब 209 अरब रुपए का तरक्याती बजट था। मैं सिर्फ, अगर आप
سندھ کو پورے سندھ کو چھوڑ کے کراچی کا آج پانی کا حال دیکھ لیں کہ آدھا گھنٹہ بارش ہوتی شہر برباد ہو جاتا ہے. تو آپ بیک اینڈ فورتھ دیکھیں نیگیٹو باتیں کرتی ہیں تو وہ تو بہت ہیں. اگر پازیٹیو کی طرف چلیں گے تو میں بھی ساتھ میں چلوں گی جی. اکٹھے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, اکٹھے ہم کیسی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, بٹ یہ بلیم گیم سے تو نیا پاکستان نہیں بنے. ٹھیک. تو یہ دھامڑا صاحب ایک جو بات ہے جو شاندانہ نے کی وہ ٹھیک ہے جی, ان کو وقت تو چاہیے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کو یہ وقت بھی چاہیے کہ جی وہ کہتی ہے کہ گڑھا ہے, اس گڑھے کی میں سے جب وہ سب گند نکالیں گے تو چیزیں ٹھیک کریں گے. اور اگر وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو عوام فیصلہ کر لیں گے 5 سال بعد, تو آپ ان کو حکومت کر لینے دیں. آپ تو نہ اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, اتنے کرٹیسزم کرتے ہیں, تو وقت آئے گا تو عوام خود فیصلہ کر لیں گے. طارق صاحب, پہلی بات تو رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ یہ خوش قسمت حکومت ہے جس کو اس طرح کی اپوزیشن ملی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر رکاوٹیں نہیں ڈالتی. ہم تو میڈیا کے اندر صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس سے یہ گھبرا گئے ہیں. میں نے ابھی گفتگو کی ابتدا میں یہ بات کی کہ مجھے رحم آتا ہے اس پی ٹی آئی کے لوگوں پہ جو ٹاک شو پہ بیچارے آ جاتے ہیں اور ان کو پرچی تھما کے دی جاتی ہے کہ آپ کو یہی رٹ لگانی ہے, مگر اس کے پس پردہ جو کابینہ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں, جن کے انٹریسٹ ہیں, جن کو پیٹرولیم کا اسپیشل اسسٹنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اپنا بزنس ہے پیٹرولنگ کا, اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, ابھی گاڑیوں کی جو بات کی میری بہن نے کہ برا مان گیا تھا, دیکھیں آج بھی میں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں. یہ آپ کا پروگرام نیشنل ٹی وی ہے, پوری قوم سن رہی ہے کہ ایک بات مشہور ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ لگژری گاڑیاں لے رہی ہیں. اس کو ہم نے کہا کہ نہیں جناب, ایسی بات نہیں ہے. ہم جو گاڑیاں ڈیزل کے حوالے سے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لے رہی تھی, ہم نے صرف وہ گاڑیوں کی بات کی تھی, بلکہ پنجاب حکومت نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے بجٹ میں کوئی گاڑیوں کی بجٹ نہیں رکھی. میری بات پہ اعتبار نہ کیجیے گا, آپ اپنے پروگرام کے ریسرچر کو بتائیں, اپنے ڈائریکٹر کو, کہ وہ بات کریں کہ انہوں نے پہلے اسٹیٹمنٹ کیا دی عدالت میں پنجاب حکومت میں, اور بعد میں اسٹیٹمنٹ کیا دی کہ جی جناب ہم نے بجٹ رکھی تھی. اور دوسری بات دیکھیں, برا کیوں مان جاتے ہیں ہماری تھوڑی سی بات کا. چلو جی, آپ بڑے ریفارمز نہیں لائے, آپ نے کہا کہ کھڈا ہے اور بڑے یہاں پر گند ہے, مٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گھر کس طرح بنائیں, تو چلو آپ فیڈرل کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیا میں اس حکومت کی بات نہ کروں جو 6-7 بجٹ پیش کر چکی ہے ایک صوبے میں, جنہوں نے اربیں روپے کے بی آر ٹی کے صرف کھڈے ہی لگائے ہیں؟ اگر کوئی بات پوچھتا ہے تو اسٹے پہ چھپ جاتے ہیں. بھائی آپ تو سچ گو ہیں, لوگ آپ کی بات پہ بڑا اعتبار کرتے ہیں, اور آپ کریڈیبل آدمی بھی ہیں, چور بھی نہیں ہیں, کھانا بھی نہیں چاہتے, تو اسٹے کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں میں اپنی بہن سے صرف ایک توقع رکھوں گا کہ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بی آر ٹی کا اسٹے کب ختم کرائے گی ان کی صوبائی حکومت. چلو میں فیڈرل کی بات نہیں کرتا, پنجاب کی بھی نہیں کرتا, 2 سال ہوئے ہیں, 5 سال ہوں گے تو بات کریں گے. میں اس کی تو بات کر سکتا ہوں جس میں 7 سال سے ان کی حکومت ہے, اربوں روپے کے صرف کھڈے لگے. کیسر شیخ صاحب, ایک شاندانہ نے بڑی امپورٹنٹ بات بولی تھی, یہ نیب کے اوپر کرٹیسزم تو کرتے ہیں, لیکن جب نیب ریفارمز کی بات ہے, اس کے اندر قانون سازی کی بات ہے, تو کہہ رہی ہے نا کہ آئیں بیٹھیں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, خود پی ٹی آئی, ماضی میں اگر کوئی کام نہیں ہوا تو پھر یہ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے نا, اس میں تو کوئی. دیکھیے, میں شاندانہ کی بات کو سراہتا ہوں. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ بلیم گیم سے کچھ نہیں ہوگا, ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا ملک کے مفاد میں. کیونکہ دیکھیں اب 2-3 کویسچن ہیں بڑے سمپل جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب ہم نے جو پیپل پارٹی کی اکانومی لی نا, تو پورے ملک کا تقریباً جی ڈی پی $200 ارب کے لگ بھگ تھی, ہم نے اس کو 350 ارب تک پہنچایا. اب وہ 275 ارب واپس چلی گئی. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 1952 کے بعد اکانومی سکڑ گئی ہے. اب مجھے بتائیے, کوئی وجہ تو ہے نا کہ اکانومی 1952 کے بعد تقریباً 70 سال بعد پہلی بار ہوا ہے. اس میں کووڈ ہوا, کووڈ سے پہلے بھی یہی معاملات تھے. پھر اب آپ یہ اندازہ کریے کہ خود شاندانہ, کیونکہ یہ سمجھتی ہیں کامرس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ بتائیے کیا یہ کہہ سکتی ہیں کہ کرپشن کم ہوئی؟ کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ کیوں جی ڈی پی ہماری کم ہوئی؟ پورے ملک کی آمدنی کا مطلب کیا ہے کہ پر کیپٹا لوگوں کے جیبوں میں کم پیسے گئے, پرچیزنگ پاور ان کی کم ہو گئی. پھر میں اصل بات یہ جو کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیفیسٹ ہو گیا تقریباً 10% ہو جائے گا ہماری قومی آمدنی کا, تو اتنا بڑا خسارہ. اور پھر سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں طارق محمود صاحب, جو کہ یہ سمجھیں گی, 13.5% اسٹیٹ بینک کو آپ نے اٹانومی دے دی. ایک شخص آ کے اسٹیٹ بینک کا اس کو اٹانومی ہے, کوئی اور انٹروین بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ کاروباری بات ہے, سمجھنے کی ہے. اب 13.5% آپ نے 9-10 مہینے ریٹ رکھا,
اور ڈالر کو بھی اسی جگہ رکھا. ڈالر کو آج اس کے بعد تو ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے رہا ہے, اسی جگہ رکھا. جو لے کے آئے 13.25% میں, ان کو ڈالر ٹرم میں 13.25% مل گیا. ہاں، اور 3,000 ارب روپے 3,000 ارب روپے ملک کے آج ڈیٹ سروس میں آپ نے خود دکھایا ہے. اب بتائیے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ بعض چیزیں جو شروع میں کی گئی وہ ٹھیک نہیں تھیں, اب ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل نہیں تھی, اب ان کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ماضی میں کسی نے غلط مشورے دیے تو پھر ان کا بھی احتساب تو ضروری ہے نا. دیکھیں طارق صاحب, یہ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے اور 2-3 امپورٹنٹ باتیں نہیں, کیونکہ اتنی ساری باتیں میں ہر ایک کوشش تو کروں کہ ہر ایک کا جواب دوں اگر آپ مجھے ٹائم دے. لیکن پہلے جو ضروری باتیں جو کیسر شریف صاحب نے کہیں, انہوں نے جو جی ڈی پی والی بات کی, جی ڈی پی گر گیا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. 3.9% پریزنٹ کیا تھا, ایکچولی 1.9 تھا. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی, اور اس سے کوئی میرا یا کیسر شریف صاحب کو کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, آپ کی اکانومی آن فائر پچ ہم کہتے ہیں کنزیومر لیڈ گروتھ اکانومی تھی اور لون بیسڈ اکانومی تھی. مصیبت ہے کہ جب گھر کا خرچہ آپ کماتے ہوں 25 روپے, 25 سے نہیں وہ تو 20 روپے, $20 بلین پہ آتی تھی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ, آپ کماتے 20 روپے اور خرچ 65 روپے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی ایک کمزوری آ گئی جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بول رہے تھے. ٹھیک. اچھا, دوسرا آپ کا گیپ آگے کہ آپ کی فارن ایکسچینج ارننگ صرف آپ کے پاس 3 مہینے کا خرچہ رہ گیا تھا, یعنی پاکستان دیوالیہ کے اس حد پہ آ گیا تھا. تیسری بات, آپ جب اس ملک کو دیکھیں کہ اس کے قرضے ایکسٹرنل بھی 100 بلین پہ ہے, انٹرنل بھی 100 بلین پہ ہے, پھر آپ دیکھیے گا کہ اس یہ جو آگ لگی ہوئی اکانومی, اس کو سلو ڈاؤن کریں. جب آپ اس کو سلو ڈاؤن کریں گے, اس کے نیچرل ریزلٹ جو جی ڈی پی نیچرل جائے گا. تو بالکل کیسے صاحب نے صحیح فرمایا, ہم نے اس ملک کو دیوالیہ سے بچانا تھا. اب جو آپ نے فلسافیکل بات کی, فلسفانہ بات کی, جی آپ کو غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, دیکھیں غلطیاں یا ان سے ہوں گی یا ہم سے ہوں گی, فرشتہ کوئی نہیں ہے. جب نیت صاف ہو تو ملک نہیں فیل ہوتے, میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کری ہوں. لیکن جب آپ بزنس سیاست پہ کریں گے تو پھر وہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, اعجاز احمد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, انہوں نے بات کی بی آر ٹی کی بات کی. میں بی آر ٹی کے ساتھ آپ کو 2-3 اور نام دے دیتی ہوں, میں آپ کو معلوم جابر بھی بتا دیتی ہوں. انہوں نے فارما والی بات کی, میں ان کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے یہ پہلی حکومت ہے اور اس پہ تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ جس نے اپنے وزیروں کو ہٹایا, اپنے ہی وزیروں پہ کیسز ہو رہے ہیں نیب میں, اپنے ہی ایڈوائزرز پہ ہو رہے ہیں. چینی کا بحران ہمارے ٹائم پہ دور میں آیا تو ہم نے انکوائری کی, آٹے کا آیا تو ہم نے انکوائری کی. ہم اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے ان کو یا جیل میں اندر کریں گے یا پارٹی سے نکالیں گے. میں نے شروع میں آپ کو ایک چیز ہوتی ہے غلطی, ایک ہوتی ہے بدنیتی. جو ہمارے لوگ بدنیت ہیں اور ان پہ ہم ایکشن نہ لیں تو پھر پی ٹی آئی نہیں ہے. ہماری صرف فلسفے کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ٹھیک, یعنی آپ یہ کہتی ہے, شاندانہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ غلطیاں ضرور ہوں گی کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, لیکن نیت ٹھیک ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن اس سمت میں رکھیں جہاں پہ کوئی نیشن بلڈ ہو سکے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کے آخری سیشن میں اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عاجز دھامرا صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, شاندانہ گلزار ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام کے آخری حصے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عاجز دھامرا صاحب, اب جو ہے وہ ملک آگے کیسے چلے گا؟ وہ الزام اپوزیشن پہ یہ ہے کہ یہ اکانومی پہ سیاست کرتے ہیں, یہ روڑے اٹکاتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, قانون سازی کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں, صرف گورنمنٹ کو جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سیاسی عدم استحکام. تو یہ کام آج آپ کر رہے ہیں, کل کسی اور کی گورنمنٹ بنے گی, کوئی اور کرے گا. تو یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہے گا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ طارق صاحب, میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں جی کہ اکانومی کے اوپر سیاست ہم نہیں کرتے, ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ اوور سمارٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں اور تمام چیزیں میں خود کر سکتا ہوں, اور وہ ہوتی نہیں ہے, پھر آگے گاڑی پھنس جاتی ہے ان کی. اور جو لوگ یہ لے کے آتے ہیں, جو ڈیسیشن پرائم منسٹر نے کیے ہیں اس میں یہ ان کا فیلیور ہے. اب میری بہن نے کہا کہ بددیانتی اور انکمپیٹنسی وہ الگ بات ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. جناب علی, جب ہمیں ملک ملا تھا, حکومتیں ملی تھی تو ماشاء اللہ دوروں کی ملی تھی, اور ڈکٹیٹروں نے جب اقتدار چھوڑا تھا تب ہمیں حکومت ملتی تھی. اور وہ حکومتیں کس طرح ہوتی تھی, پاکستان کس سچویشن میں ہوتا تھا, کس آگ میں ہوتا تھا, اس آگ کو ٹھنڈا کس طرح کرتے تھے ہم, اور باقی پھر ملک کو کس طرح اکانومی کو ہم لے کے جا سکتے تھے. اس بات پر بھی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایک ڈکٹیٹروں سے ملنے والی حکومتوں کے اوپر آپ جس طرح تنقید کرتے ہیں, کرپشن کرپشن کرپشن, پھر ہمارے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کریں کہ جی غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر نیت ٹھیک ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے. نمبر 1. اور دوسری بات,
میری بہن جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بددیانت لوگوں کے خلاف پی ٹی آئی پہلی حکومت ہے کہ کارروائیاں کرتی ہیں، میں تو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک انکوائری کروائی اور وہ فکس ہوئی کامرس کے منسٹر کے اوپر. اب کامرس کے منسٹر کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بددیانتوں کو نکالتے ہیں جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہوئے، جو ریسپانسبلٹی جس کے اوپر فکس ہوئی وہ کوچ کر کے پرائیویٹ جہاز میں چلے گئے لندن. واپسی کی ڈیٹ کیا ہے؟ آپ نواز شریف صاحب سے تو پوچھتے ہیں کہ واپس کب آئیں گے. آپ اپنے ہی کمیشن بنائی ہوئی کمیشن جو فکس کر چکی ہے ایک شخص کے اوپر جو آپ کا اے ٹی ایم ہے، اس کی واپسی کے لیے آپ سائلنٹ ہے. اور یہ سارے جو چینی مہنگی ہوئی، جو اسکینڈل ہوا جس کی وجہ سے کمیشن بنی، وہ تو کامرس منسٹر کی وجہ سے بنی. تو کامرس منسٹر کے خلاف کیا کارروائی کی ہے آپ نے؟ ایشو از دس. تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں دھامرا صاحب. آخری بات طارق صاحب، یہ اپوزیشن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سیاست کرتے ہیں. کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی اپوزیشن لیڈر نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اکنامی پر ہم جو ہے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح ہم چارٹر آف اکنامی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے مذاقیں اڑائی کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آج ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں. تو ہم نے ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر لے جانے والی بات نہیں کی تھی، یا آپ نے کی تھی؟ ہم نے بل نہیں جلائے تھے، آپ نے کیا تھا. آپ نے ایک پرائیویٹ اپنی پارٹی کے لیے لاک ڈاؤن کی بات کی تھی اس ملک کی اکانومی کو بٹھانے کے لیے، وہ آپ نے کی تھی. یہ الزام الٹا ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. اچھا ٹھیک کیسر شیخ صاحب، کمیٹیوں سے کمیشن سے کچھ نہیں نکلنا، یہ تحقیقات ہوں گی کتنی؟ جب سے گورنمنٹ میں آئی ہے پی ٹی آئی نے بڑے قرضہ کمیشن، کامرس منسٹر کے خلاف جب تک کاروائی نہیں ہوگی انچارج منسٹر کے، تب تک کچھ نہیں ہوگا. جی کیسر شیخ صاحب. سب سے پہلے تو طارق محمود یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹیاں بنائی، ہم نے اپنے ہی لوگوں پہ ان کو مورد الزام وہی کریڈٹ تو کوئی رزلٹ اس کا نکلتا نا. آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اس کا فیصلہ. رزلٹ کیا ہوا؟ کیا چینی کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا آٹا؟ آج سب سے بڑا سکینڈل تو آج کل دیکھیں نا 6.1 ملین ٹن انہوں نے پریکیور کیا ہمارے اپنے علاقوں سے، چنجوڑ سے بھی بہت زیادہ، پورے پنجاب سے. یعنی میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ پریکیور ہوئی، لوگوں نے، کاشتکاروں نے تو اپنا 1400 روپے من پہ دے دی حکومت کو. اب وہ بھاؤ 2000 ہو گیا، اس کا فائدہ کسی. اور یہ خود فخر امام صاحب نے کہا اسمبلی میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ 6.161 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم اتنے تھوڑے عرصے پہ چلی کہاں گئی. تو یہ اگر کمیٹی یہ بنا دیں گے فیصلہ ہو جائے. فیصلہ کیا ہوا؟ چینی کی جو کمیٹی بنائی بہت کریڈٹ ہے، بہت اچھا کیا، بنائی ہو گئی، چیزیں ہو گئی، عوام کو امپیکٹ نہیں آیا. امپیکٹ نہیں آیا. اور اب دیکھیں نا، اب جب آپ نے پوچھا کہ کس طرح ملک آگے، دیکھیں کوئی آج کل مشکل نہیں ہے. آپ انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ ہم نے پیدا نہیں کی. ہم نے نیب کو سب کے سروں میں کہ ہر ایک کی تو پگڑی. اب جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوا، اب اس کے بعد نیب کہاں کا رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا کہ کس طرح لوگوں کو آپ کورٹ کے فیصلے میں لکھا، کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اس کے بعد نیب کیا؟ آپ نے نیب کی وجہ سے ہم پورے ملک کا کاروبار ہم نے ختم کر دیا. بندے کو تو ڈر رہے آپ پکڑ لیں بغیر کسی ثبوت کے، اس کو 3 مہینے اندر رکھیں. تو یہ حالات میں تھوڑی ملک آگے بڑھتا ہے. اور حالات امپیکٹ کیا آیا کمیشن؟ دیکھیں نا، میں آپ کو بس ایک فکرہ اور کہتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس پوری دنیا میں میں نے جا کے دیکھا نا، مختلف ملکوں میں اپنے ریجن کے، چائنا، ویتنام، انڈیا، تھائی لینڈ، وہاں فارن انویسٹمنٹ جو آئی نا، ہمارے یہاں تو انڈسٹری ہے کیا؟ یہ صرف ٹیکسٹائل کے علاوہ تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اب ویلیو ایڈڈ میں جب اب جو کر رہے ہیں نا، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کو سراہتا ہوں. یہ جو بنا رہے ہیں نا، جو آپ کے زونز بنا رہے ہیں، اکنامک زون بنائے تاکہ انڈسٹری میں لوگ پیسہ لائیں. ہم نے تو ہارٹ منی میں پیسہ لایا اور وہ واپس چلا گیا. اس کا 3000 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروس پے کر دی. شاندانہ. یہ امپیکٹ عوام کو کیا ملا؟ ایکسپوز ہوئے، پھر ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ دھامرا صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ انچارج منسٹر تو پرائم منسٹر ہیں، جب تک ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ احتساب نہیں کر رہے. دیکھیے، چینی پہ میں تقریباً 20 سال سے کام کر رہی ہوں، تو اس کا آسان میرے لیے دینا بہت جواب ہے. ڈپینڈز آپ مجھے ٹائم کتنا دیں گے. بس ٹائم بالکل آپ جی پچھلے ماشاء اللہ سے 72 جی آخر میں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں، پھر میں چھوٹی بات بتا دوں. فورینزک ہم نے آرڈر کی، پہلے کہا جی چینی پہ وہ نہیں کریں گے، انکوائری نہیں کریں گے کیونکہ ترین صاحب ہیں ان کے ساتھ. ہم نے انکوائری کی، وہ غلط انکوائریاں ہم نے ایف آئی اے کو دوبارہ دی کہ دوسری کرو. پھر کہتے تھے کہ انکوائری ریلیز نہیں کریں گے، ہم نے ریلیز کر. جب ریلیز کی دے سے فورینزک نہیں ہوگی، ہم نے فورینزک بھی کر. اور فورینزک پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، آپ نے رپورٹ انویسٹیگیٹو رپورٹس
कार्रवाई क्या हुई वो बता आपको दें, वो तो prescriptive पता है कौन बताया कौन है। थे, आपने और prescriptive क्या बताया कमीशन आपने बनाया है। कि सीपीसी में क्या होगा, सीआरपीसी में, एससीसीपी लॉ में किसको कैसे पकड़ना है। और अभी हम 1980s, आपको पता है ना कि 1980 तक सदर्न पंजाब में इजाजत नहीं थी चीनी लगाने की, क्योंकि वो जरखेज इलाके थे, कॉटन के लिए नहीं, थे। कॉमर्स मिनिस्टर के और खिलाफ चीनी कार्रवाई होगी, लगी, कैसे ये लगेगी कौन कौन मुझे भी श्योर पता है, करवाते हैं। मुझे भी पता है। अच्छा अच्छा, प्लीज पूरी बात सुन ले आप, मैंने इंटरप्ट जी किया, अभी जरा सुन जी जी लीजिएगा। जी जी। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट वहां पे अब देखें। आपने क्या किया, हमने गवर्नमेंट गोडाउन्स खोल दिए, चीनी की सप्लाई भी शुरू कर दी, तो हमारे पास थोड़ी बहुत ही, और हमने प्रोक्योर की है व्हीट, जो असली इशू चल रहा है तारिक कुछ साहब, ये दिनों से। बातें सुनी हुई हैं कौम की। चीनी का अब 2 ये साल बताएं पहले कि इंचार्ज 140 कॉमर्स रुपए, मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई 140 होगी रुपए। चीनी कमीशन में। जी आप शान बात तो सुन ले, जी जी बात जी तो सुन ले। जी जी 140 रुपए, 140 नहीं, रुपए चीनी कमीशन की कीमत आपने इस बनाई, कोई मैं इंक्वायरी नहीं सलूट हुई कर थी, रहा हूँ, हमने ऑन की। एयर प्रोग्राम And में I सलूट can कर रहा show हूँ you, पीटीआई हुकूमत को। हमने मगर इंचार्ज कॉमर्स मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। 50 अरब रुपए। वो कहते हैं जी तारिक मैं साहब संभाल ले जरा। जी जी नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना सलूट करता हूँ, आपने कमीशन बनाया, इंक्वायरी की, बड़ी अच्छी काम किया, अब जो जिम्मेदार हैं। मुझे सलूट नहीं चाहिए, आप जवाब सुन लें, आप चलो जवाब जवाब सुन लें। ले। आप जवाब ये सुन लें कॉमर्स मिनिस्टर कि के खिलाफ 140 रुपए जब जी चीनी थी, तो वो किसी ने भी उस पर इंक्वायरी नहीं की। ठीक है, जरा इनसे पूछ ले, अच्छा चीनी की मिले, इनकी लीडरशिप की चलो, कितनी, आपने हमारी की, लीडरशिप सोने का कितनी, सब तमगा दे दूंगा comparison मैं है। आपको। अच्छा, और सबसे ज्यादा दोनों important हाथों से point है कि सलूट अब कर रहा जब हूँ। ये आएगी कॉमर्स दिखाई मिनिस्टर के देगी, खिलाफ ये इंक्वायरी की सबसे डेट दे गिरेगी। दें मोहतरमा। चाहे डून है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी, अब कोई बच नहीं सकता। और जो पैनिक अटैक सबको हो रहा है, इनको ये गम नहीं है हम कि बुरे इसके हो गए, रिजल्ट क्यों हम नहीं बुरे, आए। आप इनको अच्छे ये बन जाए रिजल्ट ना। है, मिनिस्टर कॉमर्स के खिलाफ कार्रवाई करें, आएगा तो क्या उसको होगा, गिरफ्तार अवाम का करें, गम किसी को सिलेंडर नहीं है। करवाएं। माजरत के साथ आइटिश अवाम का गम होता है, इनको कोई नहीं है। कराची में बारिशें ही देख लें जो हाल है सिंध में, तो अब नजर नहीं आता। देखिए, कॉल ऑफ फेल में वो तजाद भी तो होना मियाँ चाहिए। वाली का आप भी चीनी के कम में हाल जरा देख पहले लें आप, मियाँ वाली का। अच्छा बारिश चले, बारिश बरसी ये है तो कैमरा साहब कहीं से कहीं डिबेट चली जाएगी। बारिश से 10 अरब डॉलर लेके कचरा नहीं, नहीं उठा कॉमर्स सकते। मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई बता दे, कौम को खुशखबरी सुना दे। वो कहते हैं, कमीशन बनाई, दोनों हाथों से सलूट। वो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये है धामरा साहब का मासूमाना सवाल। जरा बिस्मिल्लाह करें, अदालत में जाएं, आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं, हम खुद आपके साथ हैं, आप बिस्मिल्लाह करें। चले धामरा साहब, अब तो उन्होंने ऑफर दे दिया कि आप जाएं, Well done, sir. कोर्ट में जाएं, आप साबित करें, और अगर किसी के खिलाफ भी यही होगी तो। सुनना था, यही सुनना था, यही सुनना था। चले शानदाना, बहुत शुक्रिया आपका आजिज धामरा साहब, कैसर अहमद शेख साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।